آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک تو سیلوٹ ہے ان لوگوں کو جو اتنے بے شرم ہیں کہ وہ صرف اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ ہم نے نقص کیسے کہاں نکالنا۔ ایسے لوگ ہیں جو 2-2 فٹ پانی میں لیٹ کے ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے 12-12 فٹ پانی ہے، صرف کسی طرح حکومت کو امبیرس کریں، گورنمنٹ مشینری کو امبیرس کریں، لوگوں کو امبیرس کریں۔ ایسے چیتے اور شیر جوان میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بالکل شرم ہے یار، نیڑیوں نہیں لگی، کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ کسی افسر کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی پولیٹیشین کو چھوڑ رہے ہیں، پبلک کے بندے کو جو مدد کر رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، جو کام کر رہا ہے نا اس کے اوپر ہم کسی نہ کسی بہانے سے تنقید۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی کیپٹن لیاقت علی ملک صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر سیلاب کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر جو پبلک ہے کسی جگہ پر تو پانی کا بھی ہے کہ تھوڑا کم پانی ہے، اس میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اور وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے، اور کسی جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کشتی ان کو رینٹ پہ لینی پڑ رہی ہے۔ تو اس کو کس طرح سے، مطلب یہ کیا اس میں خلا ہے، یہ کیا؟ چلیے صاحب، انسان جو ہے نا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، ظلمن جہولا تو قرآن پاک میں ہے، بالکل ایسے۔ اور انفارچونیٹلی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ مشینری میں جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوں، اگر ہمیں مل جائے تو تھوڑا ہے، نہ ملے تو ملیا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر افسران حکمران اپنے دفتر چھوڑ کے اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے تو فیلڈ میں ہوں تو ہم ان کے اوپر تانے مارتے ہیں، ڈرامہ کرنے آگے۔ اگر دفتر میں بیٹھے ہوں تو ہم کہتے ہیں ان کو عوام کا درد نہیں ہے، یہ دفتروں میں بیٹھے یاشیاں کر رہے ہیں اور پبلک ڈوب رہی ہے۔ انفارچونیٹلی جو پنجابی چ کہنے نا آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، بالکل ایسے اسی آٹا گوندی ہلدی کیوں والا کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلاب کے ساتھ بہت ساری تباہی ہوئی، بہت غریب لوگ بیچارے مارے گئے، بچیوں کا جہیز چلا گیا، کروڑ پتی لوگ جو ہیں وہ بیچارے زیرو پہ آ گئے، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، لوگوں کے گھر بہ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو قدرتی آفات ہیں ان سے ایک لمیٹڈ حد تک نپٹا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بٹن دبائیں اور اس کے بعد یکدم سیلاب ختم ہو جائے، فصلیں پھر 6-6 فٹ دیا کھڑیاں ہو جان، کار اسی طرح ہی بن جائے۔ اٹ ٹیکس ٹائم ریہیب کرنے کے لیے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک تو سیلوٹ ہے ان لوگوں کو جو اتنے بے شرم ہیں کہ وہ صرف اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ ہم نے نقص کیسے کہاں نکالنا۔ ایسے لوگ ہیں جو 2-2 فٹ پانی میں لیٹ کے ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے 12-12 فٹ پانی ہے، صرف کسی طرح حکومت کو امبیرس کریں، گورنمنٹ مشینری کو امبیرس کریں، لوگوں کو امبیرس کریں، جو بیچارے محنت کر رہے ہیں ان کو امبیرس کریں۔ لوگ 20-20 گھنٹے باہر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور یہ میں بات کسی ایک اس کی نہیں بات کر رہا، گورنمنٹ کے ادارے کی بات نہیں کر رہا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس، آرمی کے جوان اور پبلک والنٹیئرس، سارے لوگ پورے دن رات وہاں پہ باہر گزار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، کس لیے؟ کامن مین کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے۔ ہن کامن مین دا کے مسئلہ دیکھ لو، وہ کہندا میں تے آ گیا ہن میرے کبوتر لین جاؤ، وہ کہندا جڑا بندہ پھسیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے کبوتر امپورٹنٹ ہے، میری بکری امپورٹنٹ ہے۔ وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جب اس طرح کی سچویشن، کرائسس سچویشن ہوتی ہے تو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی پرائرٹی کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا ایویکویٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہیومن بینگ آئیں گے، انسانوں کے بعد پھر باقی چیزیں آئیں گی۔ تو یہ ابھی اگر کہیں 8 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی یا 12 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں سے 4 کروڑ افیکٹڈ آبادی ہے، تو 4 کروڑ کشتیاں حکومت کے پاس نہیں ہو سکتی کہ ہر بندے کو انڈیپینڈنٹ ایک کشتی دے دے کہ سر تسی ہن ایدے تے تشریف رکھو تے تسی ہن ایدے تے چکر لاندے رہو تے پھردے رہو تے ویڈیو بناندے رہو۔ بالکل ایسے میں نے ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہتے ہیں جی اسی 5 لاکھ روپیہ دے کے آئے ہیں جی۔ یار ان کا چیک کر لیں، اگر پورے سال چ بھی 5 لاکھ کا ایسٹ نہ کما لیا ہوئے نا تو میرے کو جو مرضی جرمانہ لے لینا، بس صرف اس لیے چیپ پاپولیرٹی، اور صرف کسی طرح حکومت میں سے نقص نکالیں، حکومت کو گالی دیں، بس
لوگ افسران جڑے مدد کر رہے ہیں انہوں گال کڈو کسی طرح کہ یار ایک کام کیوں کر ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، ڈیمورال کریں. یار خدا کے واسطے کوئی ٹائم تو چھوڑ دے جب آپ نقص نکالنے کی بجائے مدد کرنے والا کام کریں. میں ایسے چیتے اور شیر جوان میں نے دیکھے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بالکل شرم یار نیڑیوں نہیں لنگی. وہ صرف اس چکر میں جاتے ہیں اگر کوئی یعنی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کرسی پہ بیٹھ کے کو کھا رہے ہیں, پبلک نیچے بیٹھی ہے. اگر وہ بیچاری نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے لو جی ڈرامہ کرنے کے لیے نیچے بیٹھ کے, وہ یار تسی انہوں روٹی کھان دیں ہو کہ نہیں کھان دیں. جے انہیں دال ساگ کھا لیا ہے تے تماشا ہے, جے انہیں گوشت دی بوٹی کھا لی ہے تے تاں بھی تماشا ہے. انہوں غریباں دا احساس نہیں. تو خدا کے واسطے کسی موقع پہ تو تنقید چھوڑ دیا کریں, کسی موقع پہ تو نقص نکالنا چھوڑ دیا کریں. جو صرف یہ ان ساری چیزوں کا اگلے جان میں آپ کو حساب دینا پڑنا اور اس جان میں بھی دینا پڑنا ہے. بالکل اسی جان میں دینا پڑے. جتنا بھی ہم غلط کر رہے ہیں نا, دینا پڑے. کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں, کسی پہ بلا وجہ انگلی اٹھا رہے ہیں, کسی کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, کسی پہ الزام لگا رہے ہیں, اور جو لوگ جائز خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اگر ان کے اوپر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں اور ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں نیتوں کے صاف کرنے والے؟ یہ تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے. بالکل اللہ کا معاملہ. جو گراؤنڈ میں موجود ہے, جو محنت کر رہا ہے گراؤنڈ پہ جا کے, بڑا چنگا کام نہیں ہے کہ وہ سی ایم دفتر چ بیٹھ کے دیتا ہوں ٹیلی فون سے آرڈر دے دیں. تو اگر وہ پورا دن باہر کھجل ہو رہی ہے بیٹھ کے اور ہم اس کو پورا دن سوائے تنقید کرنے کے, کبھی کپڑوں پہ, کبھی کھانے پہ, کبھی بیٹھنے پہ, کبھی چلنے پہ, وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. نہ کسی افسر کو چھوڑ رہے ہیں, نہ کسی پولیٹیشین کو چھوڑ رہے ہیں, نہ کسی پبلک کے بندے کو جو مدد کر رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. جو کام کر رہا ہے نا اس کے اوپر ہم کسی نہ کسی بہانے سے تنقید کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم تنقید کرنے کی بجائے تعمیر کرنے کا ہے, مدد کرنے کا ہے, ڈوبنے والوں کی مدد کرنے کا ہے, اور جو ہیلپ کر رہے ہیں اس ہیلپ کو چینلائز کرنے کا, چیزوں میں اگر کہیں کوئی ایشو ہے اس کو اسٹریم لائن کرنے کا ہے. نہ کہ آپ دیکھیں ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا, دیکھیں جی ڈی سی آنکھیں دکھا رہا جی, وہ چیف سیکرٹری کو کیوں ملا ہے. وہ ایسے ڈرامے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ ایسے افسروں کو اور لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جیسے پانی افسر لے کے آئے نے. انڈیا نے پانی نہیں چھڈیا, وہ یہ نہیں کہتے کہ تو دریا دے وچ گھر کیوں بنایا سی بھائی, تینوں کنی اجازت, تینوں نہیں سی نظر آندا تھیم پارک دے وچ کہ جراوی دے وچ بن رہا, تو اوتھے گھر بنایا ادو تو انا سی, تینوں نظر نہیں سی آ رہا. ہن تینوں نظر آیا اسی ڈب گئے تے گورنمنٹ سانوں 50 لاکھ بھی دے. تو اسی اپنے والوں دیکھتے ہی نہیں. ادھے ڈبن والے اور راوی ادھے تو زیادہ اسی ملیا نہیں ہویا. چلو کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی والے مر لے, کچھ ادر وائز جنرل پبلک نے نہیں اندر گھر بنائے ہوئے جہے ہاؤسنگ سوسائٹی والے نہیں. تے وہ جدوں پانی آئے گا ہر دفعہ ڈبدے نے, ہر دفعہ پیسے لیندے نے, پھر اتھے ہی بناندے نے. انہاں دی ذمہ داری نہیں. صرف ڈرامے بازی اس وقت پھر شروع کر دینی, ہائے ڈب گئے, ہائے مر گئے, حکومت نے کچھ نہیں کیتا. بھائی تو بھی تو کچھ کر, تیری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں لینی. تو ایک تو یہ والا اس کا اینگل ہے کہ ہمیں بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. یہ کام مدد کرنے کا ہے, کیڑے نکالنے کا نہیں ہے. دوسرا, جو پبلک میں سے شاہکار تماشے کر رہے ہیں نا اور ڈرامے کر رہے ہیں, یار کچھ خدا دا خوف کرو, کچھ شرم کرو. کیا آپ کے خیال میں اس وقت آپ کو پی سی کی کیٹرنگ کا کھانا ملنا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں نا, دیکھیں جی ہم ایک ایسا کھانا دے دی, یار اللہ کا شکر کرے نا حالات جتنے 12 فٹ پانی چڑھیا ہے اتنے تیرے تک بیچارے پانی کھانا پہنچا رہے ہیں. تو یہ شکر نہیں کر رہا کہ مینوں کھانا لب گیا, مولا تیرا شکر ہے. ایک مفت دا تینوں کھانا لب رہا ہے, دوجا تینوں 60 کلومیٹر دور آ کے اگلے کھانا دے رہے ہیں, تے تیجا تو ڈرامے کر رہے ہو, یہ تصویراں زوم کر کے بنا رہے, کھانا اچھا نہیں ہے, روٹی جلی ہوئی ہے, پانی ٹھیک نہیں ملا. کچھ خدا دا خوف کر یار. وہ انج لگتا جی میں پہلے تیری کیٹرنگ ساری پی سی تو آندی سی اور سرینا تو آندی سی, تے پہلی دفعہ تینوں جناب کھانا ਇਹਦਾ کھانا پہ گیا, اس لیے تینوں شوربا چنگا نہیں لگ رہا, تے گھر تینوں آلو شوربے والے آلو بھی نہیں لبدے. ٹھیک ہے, بدقسمتی ہے, ہم نہ شکرے لوگ ہیں. اور جو ان حالات میں شکر کرنے کی بجائے اسی جس پلیٹ چ کھانے اور تھکنے ہیں اور اسی وہ گندگی پرنے ہیں. سانو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان مشکل حالات میں بھی اگر ہماری جتنی پاسبل مدد ہے وہ کی جا رہی ہے. ہاں کہیں کو کمی کوتاہی ہے, اس کو ضرور پازیٹیو طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کو ضرور بتائیں, اس کو ضرور متعلقہ افسر. ابھی تو وہ ٹائم ہی نہیں رہا, وہ ٹائم ختم ہو گئے جب ایک ہی لینڈ لائن کا نمبر ہوتا تھا, وہ بھی خراب ہوتا تھا. ابھی تو ہر سیکنڈ میں ہر کمپلینٹ سی ایم آفس تک جا رہی ہے, بالکل ڈائریکٹ جا رہی ہے ایک کال پہ.
ٹھیک ہے، اور سی ایم نے سب کو ڈنڈا بھی دیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ جگ ہنسائی کا موقع دے رہے ہیں، اور پھر آپ ظالم بھی ہیں ساتھ اور جاہل بھی ہیں ساتھ. تو برائے مہربانی اس سے بھی گریز کریں. پھر جو تیسرا کام آپ یہ تماشا لگا کے صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو پیسے مل جائیں اور آپ جتھے فوٹو پانی ہے اتنے بھی لمبے پہ کے ویڈیو بناؤ گے تو تسی اپنے آپ نال ظلم کر رہے ہو. اور جہاں بندہ 12 فٹ چ نا ڈبیا ہوا ہے نا وہ تسی حق مار رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کو اسی جہان میں دینا پڑے گا. خدا کے واسطے آپ دیکھیں، آپ کو ایسے ایسے شاہکار آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسا ایسا تماشا کر رہے ہیں وہ کہ ویسے ان کو گھر میں روٹین میں بیوی نے شاید روٹی بھی نہ دی ہو، لیکن آپ دیکھیں وہ کیسا ڈرامہ کر رہا ہے اور گلے پڑ رہے ہیں افسروں کے اور گالیاں دے رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا کیا. آپ بھائی ٹھیک ہے، ایک آفت کا دور ہے تو آفت کے دور میں آفت کے طریقے سے ہی نپٹا جاتا ہے. اس میں پھر پی سی والی کیٹرنگ والی چیزیں نا آپ نہ ایکسپیکٹ کریں. تو برائے مہربانی ان مشکل حالات میں جب حکومت، تمام ادارے پورے زور سے اور اپنے پوری ایفرٹ کے ساتھ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی صبر و تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کریں. پلیز ڈونٹ امبیرس، اور صرف تنقید برائے تنقید کے لیے یہ کام نہ کریں اور ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ جھوٹی، آپ نے دیکھا 10 سال پرانی ویڈیو لا کے اس پہ ڈال، دوسرے صوبوں کی ویڈیو یہاں پہ ڈال رہے ہیں اور بےعزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کو امبیرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا حاصل ہوگا اس سے؟ لیکن کچھ لوگوں نے شرمندہ ہونا نہیں ہوتا، ان کا علاج اللہ کے پاس ہے، شاید ہمارے پاس نہیں ہے، شاید پی ٹی اے کے پاس بھی نہیں ہے، ان کا علاج اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق دے. تھینک یو.